السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر مکن اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل کا اسپیشل ایپیسوڈ۔ ناظرین، لوگوں کو زبردستی گھروں سے اٹھائے جانے کی روایت تو پاکستان میں چل ہی رہی ہے۔ زبردستی اٹھایا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انلیگلی ڈیٹین رکھا جاتا ہے اور نامعلوم افراد یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہم سٹوری آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ معلوم افراد نے کی ہے۔ اسلام آباد سے ایک بندے کو اٹھایا جاتا ہے، 13 دن حبس بجا میں رکھنے کے بعد 21 کروڑ کے چیک سائن کروائے جاتے ہیں، 1200 کا اسٹامپ پیپر سائن کروایا جاتا ہے، نہ جانے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا۔ 70 لاکھ سے زائد کیش لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید بہت ساری گارنٹیز لے کر اس بندے کو رہا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ ہزارہ تحریک کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر سید رفیع اللہ شرازی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رفیع اللہ صاحب، کیا واقعہ ہوا آپ کو؟ یہ واقعہ یا اتنی تکلیف کیوں اٹھانا پڑی؟ اس کے پیچھے اصل جو بات ہے وہ ہے کیا؟ اصل میں جان بات یہ ہے کہ طیب حفیظ چیمہ صاحب اور ان کے والد عبدالحفیظ چیمہ صاحب، جو کہ ریٹائرڈ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور طیب حفیظ چیمہ صاحب DIG ہیں حاضر وقت۔ تو یہ میرے بیسیکلی 2019 میں انہوں نے میرے ساتھ 18-19 میں انویسٹمنٹ کی تھی۔ تو ابتدا میں ظاہر ہے یہ میرا پراپرٹی کا کام ہے اصل میں جی۔ تو یہ ایز اے انویسٹر میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہوئے۔ تو 19 میں آگے جا کے جب کرونا کا وقت آیا تو اس میں لامحالہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا جن میں ان کی انویسٹمنٹ تھی تو وہ ڈسٹرب ہو گئے اور بہت زیادہ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے حالات ایسے بن گئے کہ کوئی بھی چیز اٹھ نہیں سکی بزنس میں۔ تو بہرحال میں پھر بھی ان کو اکاموڈیٹ کرتا رہا ساتھ ساتھ، یعنی ان کے میرے پاس ٹوٹل 8 کروڑ 70 لاکھ روپے جو کہ کچھ کیش آئی تھی، اور زیادہ جو تھے وہ طیب چیمہ صاحب نے اپنے پلاٹس جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں وہ مجھے سیل کیے تھے، ان کے اپنے ذاتی تھے۔ تو ان کو میں نے اپنے پاس ایز اے انویسٹمنٹ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، جو بھی تھا معاملہ طے ہو گیا ہمارا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جیسے کرونا آیا، کرونا کے بعد ملکی حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اسٹیبل نہیں ہوئے۔ بہرحال میں ان کو کر کے ساتھ چلاتا رہا۔ 8 کروڑ 70 لاکھ میں سے قریب 3 کروڑ کے میں نے ان کو واپس بھی مختلف اوقات میں کیے ہیں۔ جی، اس کا ریکارڈ موجود ہے؟ جی ریکارڈ موجود ہے، کچھ شاید تھوڑی بہت کیش ہو، زیادہ وایا بینک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آہستہ ظاہر ہے یہ پچھلے کچھ سال 1.5 سال تو انتہائی خطرناک تھا پراپرٹی کے کام کے حوالے سے۔ واقعہ کیا ہوا اس میں؟ پھر یہ ہوا کہ یہ مجھے یہ لاسٹ 2-3 مہینے سے تھریڈ آنا شروع ہو گئے کہ آپ ہماری پیمنٹ یکمشت بمائے منافع واپس کریں۔ تو میں ظاہر اس سے یہ کہہ رہا تھا جی جو میرے پاس آ رہی ہیں میں اتنا آپ کو اکاموڈیٹ کر رہا ہوں، ساتھ دے رہا ہوں۔ تو یکمشت میرے پاس فی الحال نہیں ہے، میرے پاس زمین موجود ہے، میرا گھر موجود ہے، جو بھی چیزیں میرے پاس اویلیبل ہیں ایز اے سیکیورٹی آپ رکھ لیں ان کو، جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں آپ کو کلیئر کر کے دے دوں۔ تو لامحالہ یہ کسی چیز پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے تھریٹ دی تو میں اس کو ظاہر سمجھ تو رہا تھا، لیکن اتنا سیریس مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنا انتہائی اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے اچانک ہی بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی کارروائی کے، حالانکہ میرے چیکس بھی ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، سیکیورٹی چیک ان کی اماؤنٹ کے، تو یہ کوئی ان کو ڈسانر کرواتے، میرے اوپر FIR کرواتے، چلو جو بھی ہوتا وہ لیگل وے تو تھا، لیکن انہوں نے بغیر کسی قانونی کارروائی کے، نوٹس کے، یکدم انہوں نے لاہور سے پنجاب پولیس CIA تھانہ غازی آباد سے پنجاب پولیس کے جوان جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ بولا 13 تاریخ کو دن 3 بجے، میرا آفس ہے G13 میں اسلام آباد میں، تو وہاں پر دعویٰ بول کے انہوں نے مجھے اور میرے ملازم کو اغوا کر کے تو یہ ساتھ لے گئے۔ اس میں مطلب وارنٹ نہیں تھا، کوئی FIR وارنٹ، اسلام آباد پولیس بھی ساتھ موجود نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈائریکٹلی انہوں نے ریڈ کیا اور آفس میں دعویٰ بولا ہے، پہلے میرے ملازم کو باہر سے پکڑا ہے، میری گاڑی اس سے چھینی ہے، اچھا، اور پھر اس کو لے کے تو میرے آفس میں آگے دعویٰ بولا، اور مسلح پنجاب پولیس کے باوردی تھے، سارے نہیں تھے۔ ان میں جو ان کو لیڈ کر رہا تھا وہ خالد اکمل، جو اکمل خالد سوری، یہ CIA تھانہ غازی آباد کا انسپیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ حیدر علی اور راشد اور دیگر نامعلوم، یہ 6 سے 8 لوگ تھے ٹوٹل۔ تو جو سامنے آنے پہ میں پہچان سکتا ہوں ان کو، نام بھی پتہ چل جائیں گے۔ تو یہ 3 نام جو ہے نا وہ موجود ہیں، اکمل خالد،
حیدر علی اور راشد. جی. تو بہرحال انہوں نے بدتمیزی، گالم گلوچ اور انتہائی غلیظ قسم کی زبان مجھے پکڑا، وہاں سے کھینچا تانی کی، اور آفس سے میرا سٹاف بھی تھا، میرے پارٹنر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑی حد تک امیز اور بڑی یعنی اس سے بےہودگی سے انہوں نے مجھے اٹھایا اور نیچے گاڑیاں کھڑی تھیں تو ان میں جا کے ڈال کے تو مجھے یہ لے گئے. راستے میں انہوں نے مجھے کال کروائی گھر میں کہ آپ گھر والوں سے کہیں کہ میں خیریت سے میں لاہور جا رہا ہوں ایمرجنسی میں، تو جلد آ جاؤں گا میں. ٹھیک ہے. وہ کال آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی؟ نہیں، انہوں نے اسپیکر اونچا کر کے گن پوائنٹ پہ دھمکا کے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور آ جاؤں گا نا، پریشان نہ ہو. اور 15 کی کاروائی یا دیگر کوئی کاروائی جو ہے نا وہ تاکہ نہ ہو. تو میں نے ظاہر اس وقت خوفزدہ ہوتا ہے بندہ، اور پورا رعب مسلح اور سارے پولیس والے سارے. اس کی ساری پچھلا واقعہ جو میں بیان کر چکا ہوں، اس کی CCTV فوٹیج آفس کی میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اب گاڑی میں بیٹھ کے جب انہوں نے کال کروائی تو گھر والے ظاہر تسلی میں ہو گئے کہ یار چلو جانا ہوگا، چلے گئے. تو اس دورانیے میں یہ چیزیں، پھر میرا موبائل، وائلٹ، ہر چیز انہوں نے، گاڑی بھی بالکل چھین لی مجھ سے. تو بہرحال راستے میں جاتے ہوئے چکری انٹرچینج سے انہوں نے پیٹرول ڈلوایا گاڑیوں میں، تو اس کی ادائیگی انہوں نے میرے ATM سے کی. مجھ سے ATM لیا اور اس کے پن کوڈ لیا مجھ سے. 18,000 روپے وہاں سے پیٹرول ڈلوایا. تو جیسے ہی وہ پیٹرول ڈالا تو آفس میں میل آ گئی اس کی، میری ٹرانزیکشن کی نا، تو آئیڈیا ہو گیا. بہرحال میں نے چونکہ گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ سب کو بتا دو میں لاہور جا رہا ہوں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے نارمل خود ڈلوایا ہوگا پیٹرول. جی صحیح. تو بہرحال وہاں سے چلے گئے، یہ مجھے لے کے گئے لاہور CIA تھانہ جو غازی آباد میں ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ جا کے نا بڑی گالم گلوچ، انتہائی بدتمیزی، غلیظ زبان، اور وہ الفاظ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو یہ یعنی گالم گلوچ کر رہے تھے نا، عام نارمل زندگی میں نہیں سنے ہم نے، وہ الفاظ نہیں سنے اور نہ ہی وہ چیز سوچی ہم نے. تو بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے ڈرا دھمکا کے ہتھکڑیاں لگا کے تو حوالات میں بند کر دی بغیر کسی کارروائی کے. کوئی FIR وہاں بھی، اور صرف اتنا کہا کہ اگر آپ نے کوئی بیلٹ ڈلوایا یا کسی کو کوئی اطلاع دینے کی کوشش کی تو آپ کی گرفتاری ہم نے ڈکیتی کے مقدمے میں ڈالی ہوئی ہے، چالان نہیں کیا. اگر آپ کریں گے ذرا سے بھی کوئی خطرے والی بات ہوئی تو ہم آپ کی جو ہے نا گرفتاری ڈال لیں گے ڈکیتی کے مقدمے میں. تو لاہور کے 85 تھانے، تو آپ کو ڈکیتیوں کی ہر تھانے میں مطلب ہے گھما کے نا، تو آپ کو گھر والے ڈھونڈتے رہیں گے نا، کچھ خبر نہیں ہوگی. آپ یہاں سے نکلو گے پورا ہوگا ٹائم تو دوسرے میں، مطلب اس طرح کا وہ کر آ کے تو انہوں نے یہ ایک سارا سین بنا کے تو ہمیں، مجھے اور میرے ملازم کو خوف زدہ رکھا، اور ہمیں ہتھکڑیاں لگا کے، اور وہ ساری ایک جو سین ہوتا ہے ڈرانے دھمکانے کا، بعض چیزیں بہت تشدد بھی ہوا آپ پر. جی. تو اس میں بھی تشدد بھی ہوا، ذہنی ٹارچر بہت زیادہ کیا انہوں نے. اور یعنی اس طرح تھا کہ یہ دنیا شاید ایک دفعہ چھوٹ رہی ہے نا ہم سے، یہ جا رہی ہے نا، اتنا خوف زدہ انہوں نے کیا نا. بہرحال اس کے بعد جو ہے نا اگلے دن 2 بندے آ گئے تو بیٹھے، تو انہوں نے اپنی عدالت لگا لی وہاں پہ، جو کہ اس تھانے کے متعلقہ نہیں تھے. وہ باہر سے آئے تو جب بات، ہاں بھائی، گالم گلوچ شروع کر دی، بڑی گھٹیا زبان، بدتمیز ترین الفاظ. تو پوچھنے لگے ہاں جی آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی آپ کون ہیں. جب بات ہوئی تو کہنے لگے جی کہ ہم طیب حفیظ چیمہ کے پرسنل سٹاف، اس کے سٹاف آفیسر. آپ نے آپ کو شو کیا تو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، لہٰذا آپ بتاؤ کہ آپ ان کی پیمنٹ کا کیا کرو گے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جی دیکھیں، میں نے ان کو، چونکہ ہمارا رابطہ تو تھا میسیجز پہ کسی کے تھرو، تو میں نے کہا جی دیکھیں، میں نے ان کو کہا ہے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے، کاروبار سٹک ہوا، میں رکے ہوئے، میں کیش نہیں دے سکتا، میری یہ پراپرٹی ہے، آپ اس کو اپنے پاس گروی رکھ لیں، سیکورٹی کے طور پہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کر دیں، جو میرے ساتھ حساب کتاب ہوگا میں کلیئر کروں گا تو آپ سے لے لوں گا. 2 مہینے لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں، 6 لگتے ہیں، کم از کم آپ کی سیکورٹی تو اس میں رہے گی. تو انہوں نے نہیں جی ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں کیش چاہیے. بہرحال پھر کرتے کرتے اس چیز پہ آگے، اچھا پھر آپ اپنے جتنی بھی آپ کی جائیداد ہے اس سب کے اوریجنل ڈاکومنٹس منگواؤ. یہ کتنے عرصے میں وہاں پہ یہ واقعہ یہ آپ کے ساتھ چلتا رہا؟ یہ ٹوٹل جو ہے نا، میں ان کے پاس پورے 13 دن، یعنی 14ویں دن میں وہاں سے انہوں نے مجھے ریلیز کیا. 13 دن یعنی پہلے 1-2 دن اس طرح گزر کے، پھر یہ 2 لوگ آ گئے، پھر وہ ریلیکس ماحول میں تھے نا. پھر جب بات ہوئی ڈاکومنٹس کی تو میں نے کہا جی میں تو یہاں پہ. اس دوران آپ کی گھر بات ہوتی تھی، گھر والوں سے رابطہ کروایا جاتا تھا؟ صرف
چند سیکنڈ کے لیے کہ تاکہ وہ تسلی میں رہے نا، ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے کہ جی میں خیریت سے ہوں، میں آج نہیں آ رہا ہوں، میں کل آؤں گا، 2 دن اور لگ جائیں گے، تو تاکہ وہ انگیج رہیں اس میں نا۔ ٹھیک ہے، بالکل ہی کٹ آف کر دیا تو پریشانی بن جاتی ہے نا۔ تو بہرحال اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کا جو ملازم ہے اس کو بھیجتے ہیں اور اپنے وہاں سے ڈاکومنٹس اوریجنل جو رجسٹریاں ہیں جو گھر کے ہیں وہ لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے دن اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ یہاں پر 2-3 دن اس کام میں لگے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے رجسٹریاں، اوریجنل کاغذ، جو بھی چیزیں سارے تھیں اکٹھے کیے، اور اس میں ساتھ میرا دوسرا پارٹنر شہزاد مشرف جو ہے وہ بھی ساتھ ہوئے تھے، 2 لوگ اور ہو گئے ساتھ۔ تو یہ وہاں پر مجھے ملنے کے لیے گئے اور ساتھ ڈاکومنٹ لے کے گئے۔ ٹھیک ہے، جب ڈاکومنٹ ساتھ رکھے تو انہوں نے کہا جی کہ اب چیمہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو آ گئی ہیں، تو 4 کروڑ روپے کیش کا بھی بندوبست کریں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا نا، اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ مطلب اس جو ٹوٹل اماؤنٹ 60 کروڑ 70 لاکھ تھی، اس میں سے 4 کروڑ جو ہے وہ کیش تھے۔ جی 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 جی، اور ساتھ انہوں نے جو اپنی طرف سے، ظاہر ہے دیکھیں جب بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے نا، نفع نقصان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کے ایگریمنٹ اس وقت ہمارا ایک ہوا تھا پلاٹوں کی صورت میں، بہرحال وہ چونکہ سارا سسٹم ہی ستیہ ناش ہو گیا تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہی نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب حساب کتاب ہوتا ہے تو طریقہ کار سے ہوتا ہے نا، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، کوئی چیز، انہوں نے سارا کچھ کھول کے وہاں پہ رکھ دیا اپنی، انہوں نے کہا چلو جی حساب کتاب بعد میں کریں گے، اب آپ کے ڈاکومنٹس یہ ساری سیکیورٹیز لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیش بھی اب 4 کروڑ دیں، یہ ڈاکومنٹس لینے کے بعد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ڈاکومنٹ لے کے وہاں پہ پہنچے، ڈاکومنٹ لیے اور پھر کہا، اب انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ سے تو بات ہوئی تھی کہ ہم ڈاکومنٹ لائیں گے، وہ آپ لے کے تو مجھے ریلیز کر دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی 4 کروڑ اور چاہیے نا، تو تب جان چھوٹے گی۔ اچھا، تو ظاہر ہے یہ پریشان ہو گئے بھائی، ہمارے ان کی ویلیو کیا کم تھی یا وہ 4 کروڑ کی تلاش میں تھا؟ اچھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے، بہرحال جا کے واپس اسلام آباد تو کچھ کریں گے۔ یہ واپس آئے تو انہوں نے 2-3 دن میں بڑی مشکل سے، چونکہ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے ایک پارٹنر ہیں واجد علی، انہوں نے 45 لاکھ کا بندوبست کیا، دائیں بائیں سے جہاں سے بھی کیا، دوسرے شہزاد صاحب ہیں انہوں نے 15 لاکھ کا بندوبست کیا، تو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا وہ۔ اب یہ کہیں کہ نہیں یہ تھوڑے ہیں، اور بھی کرو، اور بھی کالز کرو، میں نے کہا جی میں اور نہیں کر سکتا ہوں نا، ظاہر کسی کو 2 لاکھ کے حالات ایسے ہی ہیں۔ تو ٹوٹل کتنا کیش ان کے اکاؤنٹ میں؟ ان کے اکاؤنٹ میں 60 لاکھ انہوں نے کیا۔ پھر میری ایک چیک بک گاڑی کے اندر تھی، جو انہوں نے گاڑی ملازم سے میرے سے چھین کے، وہ بھی ساتھ ہی لے گئے تھے، چونکہ اس کے اندر چیک بک تھی، وہ جب چیک بک میرے سامنے لے کے آئے تو کہا جی کہ اس میں کتنی اماؤنٹ ہے؟ ظاہر ہے میں نے کہا ان کے قبضے میں چیک کروا لیں گے، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ اس میں 10 سے 12 لاکھ روپے پڑی ہوگی نا، تو کہتے ہیں اچھا۔ تو اس کو پھر 1-2 دن خاموشی رہی، تو آخری 24 تاریخ کو آ کے انہوں نے کیا کیا جی آؤ بینک چلتے ہیں نا، پولیس کی گاڑی میں مجھے بٹھایا۔ اچھا، پولیس کی گاڑی مکمل طور پر آپ کو ساتھ؟ جی جی جی، اچھا، پولیس کی گاڑی میں مجھے بٹھایا ساتھ۔ یہ سارا سین جو تھا نا، جو طیب چیمہ صاحب کے دوست اسٹاف آفیسر تھے، یہ وہ رول، جو کہ وہ بھی ایک ان میں سے پولیس کا ملازم ہے، مجھے کنفرم ہے، اور دوسرے کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ بھی پولیس میں ہے، لیکن ان کا اسٹاف کا ہے۔ یہ پولیس کی گاڑی میں دونوں مجھے میزان بینک غازی آباد میں لے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے کہا کہ چیک لکھیں 10 لاکھ روپے کا، میں نے وہ لکھا، پھر میں نے خود ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا، وہ عبدالحفیظ چیمہ صاحب کے اکاؤنٹ میں اس کو وہاں سے ٹرانسفر کروایا۔ انہوں نے پکچرز لیں اور پیچھے بھیجی، پھر ان کو رپورٹ کی کہ 10 لاکھ بھی ہو گیا نا۔ پھر اسی طرح جب سب کچھ ہو گیا تو یہ مجھے بینک سے نکال کے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے واپس لا کے پھر بینک میں تھانے میں لے آئے۔ یہ 24 تاریخ کا واقعہ۔ اب درمیان میں چونکہ ریکوری اور بہت لمبی چیزیں، لیکن سارے کاغذات بھی آپ کے چلے گئے، 70 لاکھ بن گیا، یہ پیسہ بھی جو انہوں نے لے لیا، یہ بھی چلا گیا، ٹرانسفر کروا لیا۔ جی جی، گاڑی بھی کیسے چھوٹی آپ کی وہاں سے؟ گاڑی بھی لے لی؟ جی، گاڑی بھی لے لی۔ اب مجھے سین یہ چل رہا تھا۔ اچھا، ملازم اس درمیان کہاں رہا آپ کا؟ وہ پھر ظاہر ہے جب واپس آیا تو پھر اس کو واپس کر دیا تھا انہوں نے، چونکہ اس کے ساتھ تو اس کا اسی وقت ہی چھوڑ دیا تھا اس کو؟ جب وہ ڈاکومنٹ لے کے آئے میرے پارٹنر کے ساتھ، اور پھر جب وہ گئے تو ساتھ ہی وہ بھی چلا گیا تھا، پھر میں اکیلا رہ گیا۔ تو اس میں انہوں نے 24 تاریخ کو یہ 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کروایا۔ 24 کون سی؟ اکتوبر 2023۔ جی جی، شام 5:00 پہ وہ ٹرانسفر کروایا۔ اس کے بعد جو ہے نا، انہوں نے یعنی باتیں، یہ دھمکیاں تو خیر ہر وقت چلتی ہی رہتی تھی، اور سختی اور یہ چیزیں تو تھی نا۔ اگلے دن جو ہے نا، یہ مجھے کہنے لگے کہ جی کیا پروگرام ہے، پیسے منگوائیں نہیں تو جان چھوٹے گی نا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی شخصی گارنٹی دیں
ٹھیک ہے کہ جو کوئی بندے 2-3 ایسے ہوں آپ کے پارٹنر ہوں یا کوئی بھی ہوں جو گارنٹی آپ کی لکھ کے دیں ٹھیک ہے کہ جی آپ کی، میں نے کہا جی ایسے نہیں ہو سکتا، میری گارنٹی کون لکھ کے دے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے، کروڑوں میں ہو تو کوئی پاگل ہے کوئی لکھ کے دے گا؟ یہ تو نہ ہونے والی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا، چونکہ میری چیک بک انہی کے پاس تھی، انہوں نے اسی 25 تاریخ کو تقریباً 8 بجے کے 6-7-8 بجے کے غالباً قریب نا، تو انہوں نے وہی ایک ماحول بنایا اور چیک بک میرے سامنے رکھی۔ ماحول مطلب وہ عدالت والا ماحول؟ عدالت والا بھی اور پولیس والا بھی، اچھا، پریشر بھی اور مسلح بھی اور سارا چیز وہ کر کے، تو مجھے ایک مطلب سمت میں بٹھا کے، تو جی یہ آپ کے چیک ہیں، اس میں جو بابر بٹ نام کا شخص تھا اور اس کے ساتھ مقصود احمد جو ان کے اسٹاف آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر آپ سائن کریں۔ میں نے کہا جی آپ لکھیں تو میں سائن کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ تو اس میں نے 4 چیک جو ہے نا وہ 4-4 کروڑ روپے کے اور ایک چیک 5 کروڑ روپے کا، وہ میں نے وہاں اماؤنٹ تو 8,70,000 کے قریب، یہ بدماشی مطلب آپ کہہ دیں 8,70,00,000 جی اپنی مرضی سے جو بھی۔ یہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد، چند منٹ بعد، پھر وہ 1,200 روپے کا اسٹامپ پیپر آ گیا۔ اچھا، کہ اس کے اوپر بھی سائن کر۔ پڑھا آپ نے؟ نہیں، میں نے کہا جی مجھے پڑھنے دیں، تو انہوں نے جلدی میں نے جی پڑھنے کا ٹائم نہیں، چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں سائن کر دو، نہیں تو یہ وہ جو دھمکیاں ہوتی ہیں بدتمیزی جو ہوتی ہے نا، گالی گلوچ ہوتی ہے وہ بھی، اور وہ سائن اس میں صرف جو فگر تھا ٹوٹل نا، وہ جو ٹوٹل انہوں نے 21 کروڑ روپے کا بنایا ہوا تھا نا، مطلب موٹی موٹی جو نظر پڑی سائن کرنے کے دوران نا۔ اب باقی اس میں کیا لکھا ہوا ہے میرے نالج میں نہیں ہے۔ انہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کروایا تو میں اس میں ڈیٹ لکھنے لگا سائن کے نیچے نا، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ڈیٹ شیٹ کوئی نہیں لکھنی ہے۔ اچھا، ڈیٹ نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا جی کہ جب سائن ہوا تو ٹھیک ہے جی ہم آپ کو آج یعنی آثار نظر آ گئے واپس بھیجنے کے نا، سائن کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد جب ہوا تو کہنے لگے جی آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو اسلام آباد میں ہے کہ جی وہ منگوائیں۔ میں نے کہا جی میں کیسے منگوا سکتا ہوں؟ بہرحال اس کا حل نہ نکلے، انہوں نے کہا جی پھر چلو جب آئے گا تو آپ جاؤ گے۔ اچھا، تو میں نے پھر حل نکالا، میں نے کہا سر ایسا کریں کہ مجھے بتائیں، میں پنڈی میں ہی اسلام آباد میں ہی کسی کو دے دوں، آپ کا کوئی بندہ ہو تاکہ میری جان چھوٹ جائے نا۔ تو انہوں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کہا جی کہاں پہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جہاں پہ آپ کہیں۔ تو یہ ٹائم کرتے کرتے رات کوئی 9:30-10 کا ہو گیا تھا نا، 24 تاریخ کو، 25 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو میرا ملازم تھا دوسرا وہ ترامڑی چوک سے آگے اس سائڈ پہ اس کی رہائش تھی، تو میں نے اس کو کال کی کیونکہ اس کے پاس وہ مطلب سارا سسٹم تھا نا، تو میں نے کہا جی اب فوراً آفس پہنچو، وہاں سے پھر گھنٹہ ڈیڑھ سفر کر کے ادھر پہنچا جیتے راہ میں، جہاں یہاں سے پاسپورٹ دوسرے ملازم نے لیا اور یہ دمیال تھانہ میں پولیس، اچھا دمیال تھانہ میں پاسپورٹ انہوں نے ہم سے ڈیلیور کروایا ہے کہ تھانہ میں دے دیں، وہاں پہ ہم لے لیں گے آگے۔ اچھا، پولیس کیوں معاونت کر رہی تھی اتنا زیادہ؟ مطلب یہ کیا سلسلہ ہے کہ پولیس کا کوئی آفیسر بھی اس میں کوئی اتنا طاقتور انوالو تھا؟ یہ طیب حفیظ چیمہ صاحب جو ہیں اس وقت حاضر سروس DIG ہیں لاہور میں۔ اچھا، یہ ان کے کہنے پہ ساری چیزیں ہوئیں اور وہیں پہ انہوں نے سیٹنگ کی، اور میرا جو یہ پاسپورٹ تھا انہی کے کہنے پہ تھانہ دمیال میں انہوں نے ریسیو کیا۔ کون تھا ریسیو کرنے والا؟ یہ اب نام مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن SHO سے بھی بات ہوتی رہی ہے آگے، پتہ نہیں ریڈر تھا کوئی، اس نے ریسیو کیا وہ نا۔ تو اس کے بعد ظاہر ان کے پاس چلا گیا ہوگا، ان کے کہنے پہ ہی ہم نے وہاں پہ دیا وہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے رات کو 12 بجے وہاں سے ریلیز کیا، ڈرائیور پہ بیٹھ کے میں اسلام آباد کے لیے نہتا، جو ظاہر ہے ٹوٹا پھوٹا قافلہ جو ہوتا ہے، گاڑی بھی ان کے پاس، میرا 9mm کا پسٹل ہے وہ بھی انہی کے پاس، لائسنس میرے پاس ہے۔ وہ جب آپ کو اٹھایا تھا تو آپ کے پاس میری گاڑی میں تھا نا۔ اچھا، گاڑی میں تھا، ٹھیک ہے، پسٹل بھی تھا وہ بھی ان کے پاس ہے، پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے، پیسے بھی، اور یہ ساری چیزیں گاڑی انہوں نے چھین لی تھی یہیں سے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا سین ہوا۔ ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی کیا کنڈیشن ہے اس سارے کیس کی؟ اس سارے کنڈیشن کی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سراسر زیادتی اس میں یہ ہوئی ہے کہ نہ مجھے کوئی نوٹس ملا، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی ہمارا حساب کتاب ہوا، مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے، اور مجھے انلیگل طریقے سے پولیس گردی کرتے ہوئے ایک بندے نے ذاتی مفاد کے لیے پولیس کو استعمال کیا ہے اور اس کو انلیگل کام کے لیے استعمال کیا ہے، اور مجھے جو ہے نا 13 دن تک حبس بجا میں رکھ کے تکلیف دی ہے، ذہنی ٹارچر کیا ہے، جس طرح یہ کچے کے ڈاکو کرتے ہیں کہ جی بیٹھو اور کال کرو اور پیسے منگواتے جاؤ نا۔ تو یہ ایک پورا ماحول بنا کے یہ کلیکشن کی گئی ہے،
جو کہ انتہائی سراسر جو کاروبار ہوتے ہیں، لین دین بھی ہوتے ہیں، دیر سویر بھی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی نہیں کہ میں کہیں بھاگا ہوں. میرے 2-3 آفس ہیں یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں اسی سرکل میں رہتا ہوں اور رابطے میں بھی ہوں. پیسوں کی دیر سے ابھی کیا کنڈیشن، ابھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی وہاں سے واپس آ کے تو ظاہر ہے جب ذہنی ٹارچر کے بعد بندہ تھوڑا سا نارمل روٹین میں، بچے ہراساں ہوں، پریشان ہوں، تو میں نے آ کے لیگل کارروائی شروع کر دی. میں اپلیکیشن لکھی اور میں تھانہ سنبل میں چلا گیا. تو ایس ایچ او صاحب نے وہ دیکھی تو اس نے ہاتھ پاؤں، ظاہر ہے کہ جی میں اتنی بھی نہیں کر سکتا، آپ چلے جائیں آئی جی پنجاب کے پاس نا. پھر میں وہاں سے، ظاہر ہے وہ دن میرے لیے بڑی، اسلام آباد یا آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب کے پاس چلے جائیں، چونکہ پولیس کا معاملہ ہے تو ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے نا. تو اس میں یہ ہوا کہ میں ظاہر ہے اس دن پھر پریشانی کا عالم یہ تھا کہ میں تو ظاہر نا امید ہو گیا یار اگر یہاں بھی میری سنوائی نہیں ہے تو یہ تو کام سارا پھنس گیا. تو میں پھر وہاں سے ایس ایس پی کے پاس چلا گیا اسلام آباد میں. تو وہاں پر میں نے اپلیکیشن دی اور میرے وہ جو چیکس تھے جو ان کے پاس تھے ان کی کینسلیشن کے لیے میں نے ریٹ کر دی وہاں پر. ٹھیک ہے کہ یہ انلیگل ہیں اور زبردستی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کو سٹاپ پیمنٹ کروایا. اس کے بعد جو ہے نا وہ میں پھر 22A میں چلا گیا عدالت میں اس کے لیے FIR کے لیے. تو یہ ساری لیگل کارروائی ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ سارا سین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے سین میں اگر آپ دیکھیں، اس میں پولیس کو غلط استعمال کیا گیا، انلیگل استعمال کیا گیا، اور پنجاب پولیس نے ڈائریکٹ آ کے اسلام آباد کی حدود میں آ کے ڈائریکٹ ریڈ کیا اور بغیر کسی قانونی کارروائی. اور وہاں پر مجھے دھمکی دیتے رہے کہ آپ نے ذرا سی بھی کوئی ایسی حرکت کی تو آپ کو ڈکیتی کے 40-50 مقدمے بنا کے مختلف قانون میں. کیا خطرہ ہے ابھی دیکھیں خطرات بالکل ہیں. میں پریشان ہوں، بچے بھی ہیں پریشان ہیں کہ جی دیکھیں ایک کاروباری بندے کے لیے مطلب جب وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے کام اس کے لیے وہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے، میری جان چھوٹے کسی طریقے سے کام کرو. تو بچے بھی ہراساں ہیں، پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں. کہیں ظاہر ہے 62 لوگ ہیں، حاضر سروس DIG ہیں. عبدالحفیظ چیمہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں ساری پیمنٹ لگی ہیں. ظاہر ہے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں. تو مجھے ہر وقت یہ تھریٹ رہتا ہے کہ یار یہ کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس سے میری زندگی، بچوں کے حوالے سے پریشانی. آپ باقی جو پیمنٹ ان کی رہتی ہے وہ دینے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں؟ جی بالکل، عدالت میں بھی ظاہر ہے آپ میں عدالت کے میں دوں گا جو عدالت کو، میں عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو، ظاہر ہے میں عدالت میں چلا گیا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے، میرے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، IG اسلام آباد سے، وزیر داخلہ سے، وزیر اعظم پاکستان سے، سب سے میری یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ مجھے میرے اس معاملے میں انصاف دلایا جائے. اور میری جو سیکیورٹی ہے، مجھے جو یہ تھریٹس ہیں، میں ان سے بھی پریشان ہوں. لین دین میں عدالت میں جا چکا ہوں، جو ہوتا ہے وہ چیزیں چلتی ہیں دنیا داری میں سارے. جی سید رفیع اللہ شرازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، الزامات بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ اگر DIG صاحب، یہ جو طیب حفیظ چیمہ صاحب ہیں یا ان کے ساتھ ریٹائرڈ جج عبدالحفیظ چیمہ صاحب ہیں، یہ اگر اپنا موقف دینا چاہیں ان سارے الزامات کے مقابلے میں، تو ہمارا چینل ان کا موقف چلانے کے لیے بھی حاضر ہے اور ان کا موقف بھی ہم ضرور چلائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. میزبان قمر میکن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.